نفسی نفسی کا عالم وہاں ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم پڑے ہوں گے سجدے میں شاہ دو عالم دیا بخش ہم نے ہر ایک امتی کو دیا بخش ہم نے ہر ایک امتی کو کہے گا خدا سر اٹھا کر تو دے حضرت والا بہت ہی اچھے انداز میں ناصحانہ کلمات ہم آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ اب آئیے حضرات خطابت ہی کے لیے خطابت کے میدان میں چلتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خطابت نے کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ خطابت نے ہدایت کے چراغ روشن کیے ہیں، ہدایت نے علم و یقین کی شمع روشن کی ہیں، خطابت نے مظلوموں کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لڑنا سکھایا ہے، خطابت نے میدانوں کے میدان جیتے ہیں، خطابت نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں۔ الغرض کی خطابت نے ہر زمانے میں الگ الگ انداز میں نئے الغرض کی خطابت نے ہر زمانے میں الگ الگ جوہر دکھائے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ ارے خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ تو آئیے حضرات خطابت ہی کے لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں جناب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عزت صاحب ندوی استاد مدرسہ جامعہ عربیہ نور العلوم زید پور حضرت کا استقبال اس شعر کے ساتھ کر رہا ہوں کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، ارے اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے، بڑے ہی پیار سے دنیا تہذیب دیتی ہے انہیں، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔ حضرت والا مائک پر تشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، محمد بن عبداللہ الامین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وعلى اصحابہ البارین المتقین، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا یہ جو جلسہ ہے وہ دو حیثیتیں رکھتا ہے۔ یعنی معافی ضمیر کے جو اللہ نے دو طریقے
انسانوں کو عطا فرمائے ہیں کہ انسان اپنے دل کی بات نثر کے اندر یعنی الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے، یا انسان اپنے دل کے جو حالات ہیں یا جو انسانی دل کے اندر جو جذبات ہیں ان جذبات کو اشعار کی لری میں پرو کر پیش کرے۔ یہ دو طریقے ہیں۔ آج کا آپ کا یہ جلسہ جس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نعتیہ مشاعرہ، ایک حصے کا تعلق نثر سے ہے یعنی خطابت سے ہے، اس انداز سے ہے، اس اسلوب سے ہے جس میں مقفع عبارتیں نہ ہو یا الفاظوں کی بندش نہ ہو، اور نعتیہ مشاعرہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، جو کمالات ہیں، یا آپ کی جو خوبیاں ہیں، یا آپ نے عرب کے معاشرے میں جو کام انجام دیا، یا آپ کی رسالت کے ذریعے، آپ کی نبوت کے ذریعے جو عرب کا معاشرہ بگڑا ہوا تھا، کس طریقے سے آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کے ذریعے اس معاشرے کی اصلاح ہوئی، شعراء کرام انہی سارے واقعات کو کیا ہے اشعار کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ دونوں حیثیتیں آج کے اس پروگرام کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جو آخری نبی بھیجا دنیا کے اندر، آپ سے پیشتر بہت سے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ جاری ہوا، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور بہت سے انبیاء کرام آئے، لیکن اللہ رب العزت نے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ سے پیشتر جو نبی آئے، آپ سے پہلے جو نبی آئے، ان نبیوں کو اللہ رب العزت نے کبھی بھیجا کسی ایک علاقے کے لیے کہ جاؤ فلاں علاقے میں تمہیں کام کرنا ہے، فلاں علاقے کے تمہیں نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ تاریخ میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک خاندان کی ہدایت کے لیے الگ الگ نبی اللہ نے بھیجا، یہ انتظام فرمایا اللہ نے۔ یعنی جو آپ سے پیشتر نبی آئے تو وہ کسی قوم کے لیے خاص کر کے آئے، کسی علاقے کے لیے خاص طور پر اللہ نے انہیں بھیجا، کسی خاص خاندان کے لیے اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ لیکن اللہ نے جب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو آپ کو کسی علاقے کے لیے خاص نہیں کیا کہ آپ صرف عرب کے نبی ہیں یا آپ صرف عجم کے نبی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت کو پوری دنیا کے لیے عام فرمایا ہے، پوری کائنات کے لیے، کہ اگر وہ عرب کے نبی ہیں تو مصر کے لوگوں کے بھی نبی ہیں، امریکہ کے لوگوں کے بھی نبی ہیں، یورپ کے لوگوں کے بھی نبی ہیں، یعنی دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر انسان آباد ہیں، اللہ نے ان سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس جانب اشارہ فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ آپ کا جو پیغام ہے وہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے اس پیغام کو عام کیا ہے۔ یہ آخری نبی کی حیثیت ہے۔ اگر اس حیثیت کو دیکھا جائے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف شعبے نکلتے ہیں. آپ کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو دو خانوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. ایک آپ کی مکی زندگی جو 53 سالہ زندگی ہے، اور ایک آپ کی مدنی زندگی جو 10 سالہ زندگی ہے. یا یوں کہا جائے کہ ایک آپ کی زندگی تو وہ ہے جو ولادت سے لے کر نبوت ملنے تک کی زندگی یعنی 40 سالہ زندگی ہے، اور ایک آپ کی زندگی وہ ہے جو نبوت ملنے کے بعد سے وفات تک کی زندگی یعنی 23 سالہ زندگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ زندگی ہے، چاہے وہ مکی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مدنی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ولادت سے نبوت ملنے تک کی زندگی ہو، چاہے نبوت ملنے کے بعد سے وفات تک کی زندگی ہو، یعنی جو بھی زندگی ہے اللہ رب العزت نے اس زندگی کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے. پوری انسانیت کے لیے اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ نبوت سے پہلے ہمارے نبی کے کیا حالات تھے، کیسا آپ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اور آپ کا حال یہ تھا کہ جیسے ابھی یہ بات آئی کہ نبوت سے پہلے مکے کی سرزمین کے اوپر آپ کو امین و صادق کے لقب سے پکارا جاتا تھا. امین و صادق کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یعنی آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں. ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، لیکن آپ نے، کیونکہ آپ کو اللہ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجنے والا تھا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا تھا، لہذا بچپن سے لے کر آخر تک کی زندگی جو تھی اللہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں اپنی نگرانی میں گویا کہ آپ کی تربیت فرمائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا عالم یہ تھا کہ جب بیت اللہ کو نبوت سے پہلے یعنی جب آپ کی عمر 35 سال کی تھی تو بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کی نوبت آئی، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے جو عمارت تھی وہ بوسیدہ ہو گئی تھی. تو جب بیت اللہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا اور اس وقت حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، کیونکہ حجر اسود ایسا مقدس پتھر ہے جو بیت اللہ کے اندر نصب ہے. اب جب اس کا نمبر آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس شرف کو، اس عزت کو ہم حاصل کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے. حالات ایسے پیدا ہوئے کہ آپس میں تکرار ہو جاتی، خون خرابے کی نوبت آ جاتی، یہاں تک کہ یہ بات آئی تھی کہ سارے قبائل نے جمع ہو کر خون کے پیالوں کے اندر ہاتھ ڈال کر قسمیں کھائی تھی کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس شرف کو، عزت کو جانے نہیں دیں گے. لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر، آپ کی امانت داری کے اوپر، اور آپ کے اخلاق کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر، کہ اللہ نے انہی قریش مکہ کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی جب وہ حرم میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اس مسئلے کو، اس قضیے کو کیسے حل کیا جائے. اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور ان لوگوں نے ایک پوائنٹ کے اوپر فیصلہ لیا کہ کل صبح حرم میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اس شرف کو حاصل کرے گا. جو حرم میں پہلے داخل ہوگا اس کو یہ عزت ملے گی، یہ شرف ملے گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرے. اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لڑائی جھگڑے کو مٹانے کے لیے، خرافات کو مٹانے کے لیے، اور انسان جو انسانوں کا دشمن بنا ہوا تھا گویا کہ انہیں آپس میں گلے ملانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. یہ مقصد تھا آپ کی بعثت کا. چنانچہ اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے ہیں، اور جو قریش مکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی وہ آپ کو دیکھتے ہیں فوراً یہ کہتے ہیں کہ ھذا امین الرضین بہ، کہ یہ امانت دار ہے، یہ سچا ہے، یہ امین و صادق ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں. ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی،
اللہ نے آپ کے ذریعے حجر اسود کے رکھنے کا جو معاملہ تھا، جہاں ایک بھیانک لڑائی کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور خوریزی کا عالم بن سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ذریعے، اپنی دانائی کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے اور اپنی فراست کے ذریعے اس لڑائی کو ختم فرمایا۔ یعنی آپ کو یہ شرف ملا، اور آپ کو جب یہ شرف ملا تو آپ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ شرف صرف ہم ہی حاصل کر لے، کیونکہ اللہ کے نبی تو دلوں کو جوڑنے آئے تھے، جو لوگ ٹوٹے ہوئے تھے انہیں آپس میں ملانے آئے تھے، جو لوگ صدیوں تک لڑائی کے گویا کہ دلدادہ تھے، 40 سال لڑائیاں کرتے تھے، ان لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب اختیار فرمائی اور کہا کہ بھائی یہ چادر لے کر آؤ، اور چادر کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس چادر میں رکھا، اور چادر میں رکھنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قبیلے کے جو سردار ہیں سب لوگ اس چادر کے کونے کو، اس کے حصے کو پکڑ لیں۔ اگر چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ شرف حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی آپ نے فکر فرمائی۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ اختلافات ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، لوگوں کے دل آپس میں مل جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا اور اس کے بعد میں چادر کو اٹھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کیا اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ یہ ہے آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا عالم، اور جس کی زندگی کے بارے میں صداقت دے دی جائے، جس کی سچائی کی، امانت داری کی، اس کا مقام ہی بلند ہے۔ تو نبوت سے پہلے کی زندگی کے اندر بھی اگر ہم چاہیں، ہر موڑ کے لیے کہیں نہ کہیں پر ہمیں نمونہ اور اسوہ ملے گا، لیکن اصل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نبوت کے بعد کی زندگی ہے، کیونکہ جب نبوت سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا، جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کو نبوت ملنے کے ساتھ ہی ساتھ زمین کا آسمان سے کنیکشن جڑ گیا۔ وہ تعلق جو تقریباً 550 صدی گزر چکی تھی ٹوٹا ہوا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آسمان اور زمین کا تعلق جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قائم ہوتا تھا، وہ تعلق ٹوٹا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ اس تعلق کو قائم فرمایا آپ کو نبوت عطا فرمانے کے بعد۔ تو جو نبوت کی بعد کی زندگی ہے اور نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے، ساری کی ساری زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر بڑے صاف الفاظ میں یہ بات فرمائی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی، رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے۔ اللہ نے کسی اور نبی کے تعلق سے ایسا دعویٰ نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو آخری نبی بھیجا، آپ اگر اس نبی کی سیرت کو دیکھنا چاہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ ہمارے نبی مسکراتے تھے تو کیسے مسکراتے تھے، کون سے دانت ہمارے نبی کے مسکراہٹ میں ظاہر ہوتے تھے، جب آپ غصہ ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ کس طریقے سے تبدیل ہوتا تھا، جب آپ خوش ہوتے تھے تو کس طریقے سے اپنی خوشی کا آپ اظہار فرماتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو زمین پر کیسے قدم رکھ کر آپ آگے بڑھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تھے تو کتنی بلند آواز میں آپ بات کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو کس انداز میں کھانا کھاتے تھے۔ یعنی آپ کی زندگی کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، یعنی آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کے شانے کیسے تھے، اور آپ کے بال کس انداز میں تھے۔ اگر ہم چاہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نقل
نقل کرنا، یا اگر ہم چاہتے کہ ہم آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے یہ انتظام فرمایا اللہ کے نبی کی زندگی کا کہ آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو امت نے، محدثین نے، مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل کو کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ اگر امتی چاہتا ہے کہ نبی کی صورت اپنانا چاہتا ہے، نبی کا طرز زندگی اپنانا چاہتا ہے تو کہیں پر خلا نہیں ملے گا، ہر میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے، سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہم ہر موڑ کے اوپر اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں کہ آپ عبادت کس انداز میں کرتے تھے، آپ کا کیا معمول تھا عبادت کرنے کا، کس طریقے سے آپ اللہ سے لو لگاتے تھے، تو آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے۔ یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیتے، ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیتے، اور آپ کی عبادت کا، آپ کے رکوع اور سجدے کا یہ حال تھا کہ اتنا طویل آپ قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک جو تھے ان کے اندر سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی کہ آپ اتنا طویل قیام فرما رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیں کہ آپ کے جو پیر مبارک ہیں ان کے اوپر ورم آ جاتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی بیوی ہیں، چہیتی بیوی ہیں، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سارے رتبے عطا فرمائے ہیں، آپ کو اللہ نے سید الاولین والآخرین بنایا، یعنی تمام نبیوں کا اللہ نے آپ کو سردار بنایا، اللہ آپ کو حوض کوثر کا مالک بنائے گا، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، یعنی نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ اللہ نے آپ پر ختم فرمایا، یعنی جو عہدے ہو سکتے تھے، جو کرسی ہو سکتی تھی، جو منصب ہو سکتا تھا، جو بلند سے بلند مقام ہو سکتا تھا، وہ سارے مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ پھر آپ اتنی طویل نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک کے اندر ورم آ جاتا؟ ہم اور آپ ہوتے تو عہدے منصب میں پھولے نہ سماتے، ہم اور آپ ہوتے تو ہم یہ سمجھتے ہم تو معصوم ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہماری بخشش ہو ہی جائے گی، ہم تو یہ سمجھتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ وہ سننے کے لائق ہے ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کی ان نعمتوں کا شکر نہ ادا کروں؟ یعنی اللہ نے جو انعامات کیے مجھ پر، مجھے جو نبوت عطا فرمائے، خاتم النبیین بنایا، اپنی چہیتی کتاب جو مجھے عطا فرمائے، اللہ نے جو مجھے حوض کوثر کا جو اللہ مالک بنائے گا، اللہ جو مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا، ان ساری نعمتوں کا یہ شکر ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ اللہ نے ہمیں جس طریقے سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ہمیں بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم ذرا اپنے جسم پر غور کریں کہ اللہ نے کون سی نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر ہماری کس طریقے سے اللہ نے ہمارے جسم کی ساخت بنائی ہے، ہمارے چہرے پر 2 آنکھیں رکھی ہیں، 2 کان رکھے ہیں، اگر یہی 3 ہو جائے یا 1 ہو جائے تو کتنی شکل انسان کی بھونڈی معلوم دے گی، کتنی شکل بھونڈی معلوم دے گی۔ لیکن اللہ نے بڑے تناسب کے ساتھ، بڑے اچھے اور نرالے انداز کے ساتھ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، بڑے بہتر طریقے، بہتر انداز میں انسان کو پیدا کیا۔ اور اگر اللہ نے جو انسان کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، اگر ان چیزوں کے اندر ذرہ برابر بھی کمی ہو جاتی ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا سائنسداں اس کو اس طریقے سے نہیں بنا سکتا ہے، یا اس میں وہ خوبی نہیں پیدا کر سکتا ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔
اسی طریقے سے ہم اللہ نے سورج بنایا، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چاند بنایا، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی کائنات کے اندر جو کچھ بھی چیز ہے اللہ نے یہ اپنی نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب ہم غور کریں اپنی زندگیوں پر کہ اللہ کی ان نعمتوں کا ہم کس طریقے سے شکر کرتے ہیں، کہاں تک ہم عبادت کرتے ہیں، کہاں تک ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کیا ہم سے صحیح طور کے اوپر 5 وقت کی نماز بھی ادا ہو پاتی کہ نہیں ہو پاتی، یا جو عبادت کے اور طریقے ہیں، جو اور انداز ہیں، ہم ان طریقوں کو، ان اندازوں کو کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کے اندر اتارا ہے۔ نبی کی سیرت کا جو یہ اہم پہلو ہے، نبی کی عبادت، کہ آپ اس طریقے سے عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم اگر اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ اللہ نے تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تو ہم کم از کم 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو پڑھنے والے بنیں گے۔ جب ہم یہ ارادہ کریں گے تو گویا کی جو سیرت کا ایک پہلو ہے آپ کی عبادت، تو ہم کچھ نہ کچھ اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کی سیرت کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ آپ کے اخلاق، آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ دشمن ہو یا دوست ہر ایک کو اپنا سمجھتے تھے، ہر ایک کو گلے لگاتے تھے، ہر ایک سے محبت کرتے تھے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ جو آپ کو دیکھتا وہ آپ پر فدا ہو جاتا، آپ پر قربان ہو جاتا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ام جمیل۔ اس خاتون کا مشغلہ یہی تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، ایک کام یہ۔ دوسرا کام یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو اپنی چھت کے اوپر جا کر آپ کے اوپر کوڑا ڈال دیتی تھی۔ یہ 2 عمل تھے، یہ 2 کام تھے اس خاتون کے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ خاتون بیمار پڑ گئی، بڑی کمزور ہو گئی، بڑی ضعیف ہو گئی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں کیا گیا، نہ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نہ سر کے اوپر یا جسم اطہر کے اوپر، چھت کے اوپر سے کوڑا ڈالا گیا۔ آپ بے چین ہو گئے، ہم اور آپ ہوتے تو بڑے خوش ہوتے کہ چلو بلا سے چھٹی مل گئی، مصیبت سے چھٹی مل گئی۔ جو روز کانٹوں پر چلنا پڑتا تھا اب کانٹوں پر چلنا نہیں پڑے گا، جو جسم کے اوپر کوڑا آتا تھا اب کوڑے کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر پیدا ہوئی کہ آخر کون سا ایسا معاملہ پیش آیا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا رہا، یعنی ہمارے جسم کے اوپر نہ کوڑا ڈالا جا رہا ہے اور نہ ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، معلوم کیا، پتہ یہ چلا کہ وہ خاتون کئی دنوں سے بیمار ہیں، کئی دنوں سے بیمار ہیں، اور ان کے گھر میں صرف ان کی بیٹی تھی اور وہ تھی، یعنی مرد کوئی نہیں تھا، نہ شوہر تھے نہ بیٹا تھا، صرف ایک بیٹی اور ماں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اوپر گویا کی تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہمارے آسمانی 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر وزیر اعظم ہوتا ہے اور بھی وزیر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے آسمانی 2 وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور ہمارے جو زمینی 2 وزیر ہیں وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں۔ یعنی ان 2 صحابہ کو وہ حیثیت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ زمینی وزیر ہیں، تو آپ کے ساتھ میں یہ دونوں حضرات بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। माँ ने जब दस्तक सुनी तो कहा बेटी जाओ देखो कौन आया है। बेटी ने आकर दरवाजा खोला तो देखा अल्लाह के नबी खड़े हुए हैं और आपके साथ में हजरत अबू बकर हैं और हजरत उमर हैं। बेटी ने दरवाजा बंद किया और दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहा अम्मा जान, आप रोजाना कूड़ा डालती थी, रास्ते में कांटे बिछाती थी, आज मोहम्मद अपने दोनों साथियों को लेकर बदला लेने के लिए आए हैं। ये बात बेटी ने मां से कही। जाहिर सी बात है जुर्म किया था। लिखा है कि सर शर्म से झुक गया नदामत से और कहा कि जाओ दरवाजा खोलो, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि हमारे नबी तो दुनिया को रहमत बांटने के लिए आए हैं, रहमत बांटने के लिए आए हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। घर में तशरीफ ले जाने के बाद में जब उनकी खैरियत पूछते हैं, उनकी इयादत करते हैं, तो सर शर्म से झुका हुआ है और दामन पकड़ आपका दामन थाम लेती हैं और कहती कि मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। अगर इंतकामी जज्बा होता आपके अंदर, अगर आप चाहते कि नहीं हमारे ऊपर कूड़ा आ रहा था, हमारे ऊपर करकट आ रहा था, हमारे रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, हम माफ नहीं करेंगे, तो क्या इस्लाम की इशाअत हो सकती थी? नहीं, आपने अपने अखलाक का मुजाहिरा किया, अपने आला अखलाक का आपने मुजाहिरा किया, जिसके नतीजे में अल्लाह ने उस खातून को ईमान की दौलत नसीब फरमा दी। नबी के ये अखलाक हैं। तो ये अखलाक का जो वाक़या, इसका ये मकसद नहीं कि आपको सुना दिया जाए और आपके मौलाना ने बड़ा अच्छा वाक़या सुनाया, या हम ये तारीफ करें कि हमारे नबी के अखलाक तो इतना आला थे। अगर नबी ने ये अखलाक अपनाया है, ये तरीका अपनाया है कि गैरों को भी अपने गले लगाया है, मोहब्बत के साथ पेश आए हैं और अखलाक का आला नमूना उनके सामने पेश किया है, उसका मकसद ये है ताकि जो उम्मत अल्लाह ने मुझे सुपुर्द फरमाई है, मेरी जिंदगी का जो नमूना है उस उम्मत के सामने पेश हो जाए, और जब हालात आए चाहे ना आए, लेकिन मेरी उम्मत के अखलाक बिगड़ने ना पाए। हर मोड़ के ऊपर, हर माहौल के अंदर, चाहे जैसा माहौल हो, वो नबी के अखलाक को पेश करते रहे, इस्लाम की तर्जुमानी करते रहे। आज एक हकीकत होती है, एक सूरत होती है। एक चीज की हकीकत है, एक चीज की सूरत है। आप देखा जाए कि बहुत से यानी ममालिक हैं जहां मुस्लिम आबादी है, बहुत से इलाके हैं जहां मुसलमान हैं, लेकिन अगर हकीकी मानों में ढूंढा जाए कि नबी की तालीमात पर मुकम्मल अमल करने वाले इलाके कौन से, तो आपको नजर नहीं आएंगे। तो एक चीज की हकीकत है और एक चीज की सूरत है। जैसे एक शेर की तस्वीर है, एक सांप की तस्वीर है, यहां पर हजारों तस्वीर लटका दी जाए शेर की, सांपों की, कोई शख्स नहीं डरेगा, कोई शख्स नहीं डरेगा। लेकिन अगर ये बात कह दी जाए कि फुला जंगल, फुला जगह के ऊपर शेर है या फुला जगह के ऊपर सांप है, तो हर शख्स क्या है, डरेगा, वहां जाने से घबराएगा, क्योंकि वो जानता है कि तस्वीर के अंदर क्या चीज है और असल में क्या चीज है। तो बज़ाहिर तो हमारा इस्लामी नाम है, हमारे इस्लामी हम लिबास पहने हुए हैं और हम अपना नाम इस्लामी बताते हैं या इस्लामी लिबास पहने हुए हैं, लेकिन अगर टटोला जाए तो 90% हमारी जिंदगी ऐसी निकलेगी कि जो नबी की जिंदगी से या आपकी जो सीरत से हमें उसवा मिला, मुझसे कोसों दूर है। बहुत से ऐसे मामलात हैं। तो अगर हम हकीकत में इस्लाम को अपनाएं, नबी की तालीमात को अपनाएं, तो जिस तरीके से अल्लाह ने आज से 1450 साल पहले और हर उस दौर में, हर उस जमाने में जब जब लोगों ने आपकी मुकम्मल तौर पर इत्तिबा की, अल्लाह ने उन्हें फतेह नुसरत अता फरमाई, उनको बुलंदी अता फरमाई। अल्लाह हर दौर के अंदर ईमान वालों को बुलंदी नसीब करेगा। जरूरत इस चीज की हम अपने आप को बदले। तो नबी के अखलाक का ये जो नमूना था, हमें ये तालीम देता है कि हम भी अपने अखलाक को इसी तरीके से बनाएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात का क्या हाल था,
معاملات تو ہم بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے, لین دین تو ہم بھی ایک دوسرے سے کرتے, کبھی کسی سے قرضہ لیتے ہیں, کبھی کسی کو قرضہ دیتے ہیں, یا کبھی کسی دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں, یہ تو ہمارے یہاں بھی لین دین کے معاملات ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے تعلق سے, لین دین کے تعلق سے کس طریقے سے اپنی امت کی ہدایت فرمائی ہے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی شخص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرضہ لیا. ہمارے نبی کا حال یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو شہنشاہ بنایا, یعنی رحمت للعالمین بنایا آپ کو, اور اللہ نے آپ سے گویا کہ یہ بات فرمائی تھی اگر آپ چاہیں اے محمد, اگر آپ اشارہ کریں, آپ چاہیں تو میں اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں. یہ بات اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. اللہ نے آپ کو گویا کہ یہ منصب عطا کرنے کے بعد بھی آپ کا حال یہ تھا. ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ 3 راتیں ایسی نہیں گزرتی تھی کہ گھر میں مستقل جو کی روٹی کھائی ہو. یعنی یہ فقر و فاقے کا عالم تھا. ایسی کوئی ضرورت درپیش ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا. جب یہودی سے قرض لیا اور ایک مدت متعین کی کہ ہم فلاں وقت میں تمہارے قرضے کو تمہیں واپس کر دیں گے, معاملہ ہو گیا. اب وہ یہودی کیا تھا, وقت سے پہلے آیا, اور وقت سے پہلے آنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں موجود ہیں, انہیں نصیحت فرما رہے ہیں. آنے کے بعد میں اس شخص نے آ کر یہ بات کہی کہ محمد تم نے جو ہمارا قرضہ لیا تھا ہمیں واپس کر دو. تم نے جو ہم سے قرضہ لیا تھا ہمیں واپس کر دو. اور صرف یہی نہیں کہا, آگے اس نے ایک جملہ اور کہا, ایک بات اور کہی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم تھا. اس نے یہ بات کہی کہ بنو ہاشم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب قرضہ لے لیتے ہیں تو ٹال مٹول کرتے ہیں. 2 چیزیں اس نے کہی. ایک بات تو یہ کہی کہ آپ ہمارا قرضہ ہمیں واپس کر دے, یعنی ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا, جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اتنے دنوں میں دے دیا جائے گا, ابھی ان دنوں کے پورے ہونے میں وقت باقی تھا. ایک تو وقت سے پہلے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرضے کا مطالبہ کر رہا, اور دوسری چیز یہ آپ کے خاندان کے اوپر گویا کہ وہ انگلی اٹھا رہا کہ بنو ہاشم کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جس کا قرضہ لے لیتے پھر دینے کا نام نہیں لیتے, ٹال مٹول کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا, کوئی شکن نہیں آئی. اس طریقے سے گستاخانہ انداز میں وہ یہودی آپ سے پیش آیا. لیکن صحابہ کرام جو تھے, جو آپ کی ایک آواز کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے, جو آپ کے پسینے کو شیشیوں میں بھر کر عطر کی طرح استعمال کرنے والے تھے, جو آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے بدن کے اوپر مل لیتے تھے, وہ صحابہ جو سراپا محبت کرنے والے تھے, ان سے کبھی یہ برداشت ہو سکتا تھا؟ صحابہ غصے میں بھر گئے کہ کتنا بے ادبی سے, کتنی بے ادبی سے یہ شخص پیش آ رہا. یہ بات آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غضب بھڑک اٹھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے تو میں شخص کی گردن مار دوں, کیونکہ وہ دینی حمیت میں, غیرت میں اللہ نے انہیں وہ جوش عطا فرمایا تھا, وہ جذبہ عطا فرمایا تھا دین کے نام پر مر مٹنے کا اور حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے کا, کہ ان کی حمیت نے, ان کی غیرت نے اس بات پر ابھارا اور یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن مار دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 بار بات فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ نبی کے فرما بردار تھے، نبی کے عاشق تھے، آپ کے اشارے کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے جان دینے کو تیار تھے. چنانچہ اللہ کے نبی نے اشارہ کہ عمر بیٹھ جا، آپ بیٹھ گئے. معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں جہاں پر دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا کہ عمر جاؤ، اس شخص کو لے کر جاؤ اور فلاں جگہ کے اوپر کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور جا کر اس شخص کا قرضہ ادا کرو اور اس کو کچھ مزید بھی دے دینا، کچھ زیادہ بھی دے دینا. آپ غور کریں نبی کے اخلاق کو، آپ کے معاملات کو. ایک تو وہ شخص آپ سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے آپ کی شان میں، اور آپ کے خاندان کو گویا کہ بند لفظوں میں گالی دے رہا ہے کہ بنو ہاشم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں. لیکن میرے نبی کے اخلاق کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر جاؤ، اس شخص کا قرضہ ادا کرو اور اس کو مزید یعنی زیادہ کچھ دے دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کا حکم تھا، آپ کا اشارہ تھا. اس شخص کو لے کر چلتے ہیں اور لے کر جانے کے بعد میں جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو اس کا قرض ادا کرتے ہیں. قرض ادا کرنے کے بعد میں اس شخص کو مزید دے دیتے ہیں. جب اس کو اپنا قرضہ مل جاتا ہے تو وہ شخص جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا کہ اے عمر، جو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، جو میں نے یہ انداز اختیار کیا کہ میں اس طریقے سے میں بے ادبی کے ساتھ پیش آیا، اتنے سخت لہجے میں نے بات کی تھی، ایسی سخت بات میں نے آپ کو کہی تھی، یہ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، یہ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا. کہنے لگا میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا کیونکہ ہماری جو کتاب ہے تورات، اس تورات کے اندر اللہ نے اس نبی کی، آخری نبی کی، اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے بھیجی، یہاں تک کہ گیتا کے اندر، ویدوں کے اندر جتنی بھی یہ کتابیں ہیں، ساری کتابوں میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے آخری نبی کا اور انتم سندیشتا کا اللہ نے ذکر کیا. کہا کہ جو ہماری یہ کتاب ہے تورات، اس کتاب کے اندر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصوصیات کو دیکھا، لیکن 2 ایسی صفت تھی جو میری نظروں سے اوجھل تھی، جن کو میں اندازہ نہیں لگا سکا. ایک تو یہ صفت تھی کہ جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آئے گا، جب کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے گا، جب اس کی کوئی بے ادبی کرے گا، تو اس نبی کے اندر کیا ہے، صبر کا مادہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں احسان کرے گا. یعنی اگر گستاخی کرے گا، بے ادبی سے پیش آئے گا، تو اینٹ کا جواب وہ اینٹ سے نہیں دے گا، بلکہ اینٹ اور پتھر کا جواب وہ محبت کے پھول سے دے گا، محبت کے ساتھ دے گا. اور دوسرا یہ کہ جتنا اس کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کیا جائے گا، اتنا ہی اس کا صبر اور تحمل بڑھتا چلا جائے گا اور وہ مزید لوگوں کو عطا کرے گا. لہذا یہ 2 صفت ایسی تھی، یہ 2 ایسی خوبیاں تھی جن کا تذکرہ میری کتاب تورات کے اندر تھا، لیکن میں نے ابھی تک اندازہ نہیں لگایا تھا، مجھے یہ صفات نظر نہیں آئی تھی. لہذا میں ان صفات کو دیکھنے کے لیے، ان خوبیوں کو دیکھنے کے لیے، ان اوصاف کو دیکھنے کے لیے میں نے یہ طریقہ، یہ انداز اپنایا تھا. چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ نبی کے اخلاق کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا کہ مجھے لے کر چلو نبی کے دربار میں. اللہ کے نبی کے دربار میں جب وہ پہنچتے، اللہ کے نبی پوچھتے کہ عمر یہ بتاؤ تم نے اس کا قرضہ ادا کر دیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ صرف قرض کا طالب بن کر نہیں آیا، تو ایمان کا طالب بن کر آیا. آپ کلمہ شہادت پڑھا دیجئے، دائرہ ایمان میں داخل کرا لیجئے. چنانچہ وہ شخص وہیں پر کلمہ پڑھتا دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا. کیا معاملات تھے، یعنی معاملات کی صفائی کا آپ نے بڑا اہتمام فرمایا. یہاں تک کی بات آتی ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا ہے
آپ نے خاص طور پر حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر بھی آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جس کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ مجھ سے حق لے لے. اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں گویا کہ اعلان فرمایا کہ جس کے اوپر میرا کوئی حق ہو وہ آ کر مجھ سے اپنا حق لے سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا. یہ بات آتی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت اسید ابن حضیر. حضرت اسید ابن حضیر وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. دیکھیے نبی کی سادگی دیکھیے, صحابہ کی سادگی دیکھیے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس سے مجھ سے کسی کو بدلہ لینا ہے یا میں نے کسی کا حق مارا ہے یا میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا ہے, جو مجھ سے بدلہ لینا چاہے وہ اسی دنیا میں بدلہ لے لے, کل قیامت کے دن کھڑا نہ ہو. حضرت اسید ابن حضیر کی سادگی دیکھیے. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگ کے موقع کے اوپر جب آپ صفے درست کر رہے تھے اتفاق یہ تھا کہ میں سب سے تھوڑا آگے تھا, آپ نے میری پشت کے اوپر میری پیٹھ کے اوپر اپنی انگلی سے دبایا تھا. آج میں اس دبن کو محسوس کر رہا ہوں. آج میں اس دبن کو محسوس کر رہا ہوں, یعنی آپ نے دبایا تھا تو مجھے آج وہ چیز کیا محسوس ہو رہی ہے. یہ بات حضرت اسید نے فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسید آؤ بدلہ لے لو. لیکن حضرت اسید کا ارادہ کچھ اور تھا, وہ چاہ کچھ اور رہے تھے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے میرے بدن کے اوپر اپنی انگلی رکھی تھی, بدن کو دبایا تھا, تو اس وقت میری پشت کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا. میری پشت کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا. میری پشت پر کوئی کپڑا نہیں تھا. لہذا آپ اپنے کپڑے کو, یعنی آپ کی پشت کے اوپر کپڑا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لہذا آپ اپنے کپڑے کو ہٹائیے تب ہم بدلہ لیں گے. یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی پشت سے کپڑے کو ہٹایا ہے, حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پشت مبارک کا بوسہ لیا اور کہا اللہ کے نبی میرا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے ہونٹ یا میرا جسم کیا ہے جس میں نبوت سے چپک جائے, چمٹ جائے. یہ صحابہ کی محبت کا عالم تھا. لیکن اللہ کے نبی کی یہ سادگی تھی کہ آپ نے فرمایا اگر میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو, کوئی حقوق ہو تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. اور آپ کے حقوق یعنی یہ آپ کے معاملات کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں حضرت علی باقاعدہ طور پر اس چیز کا اعلان کرتے تھے ہر حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو جمرۃ العقبہ کے اوپر کہ اگر کسی کا کوئی حق اللہ کے نبی کے ذمے ہے تو وہ آ کر مجھ سے وصول کرے. اور ایک تاریخ کی کتاب ہے طبقات ابن سعد, جس کے اندر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت علی کے بعد میں ان کے بیٹے حضرت حسن اور ان کے بیٹے حضرت حسین ہر سال حج کے میدان میں یہ اعلان کرتے تھے کہ میرے نانا کا اگر کسی کے اوپر کوئی حق ہے تو وہ آ کر مجھ سے لے. اگر کوئی معاملہ ہے, کوئی معاملے کی صفائی کرنا ہے تو وہ آ کر میرے سامنے پیش ہو, میں اس کے معاملات کو حل کروں گا. تو ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جس کی زندگی عبادت کے اعتبار سے مکمل, جس کی زندگی معاملات کے اعتبار سے مکمل, جس کی زندگی معاشرت کے اعتبار سے مکمل. اور اللہ نے اس نبی کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے, تمام لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے. اگر ہم اور آپ چاہے ہم جس علاقے میں چاہے جہاں پر ہم رہیں, اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نبی کی زندگی کو اپنائیں گے, آپ کی سیرت کو اپنائیں گے, آپ کی زندگی پر عمل کریں گے, تو اللہ رب العزت ہمیں بھی سربلندی عطا فرمائے گا, ہمارے لیے بھی اپنے دین کے راستے کھولے گا, اور اللہ ہمارے لیے بھی اپنی نصرت کے دروازے کھولے گا. ہمیں اور آپ کو چاہیے سیرت کا پیغام چاہے وہ اشعار کے ذریعے آپ کو دیا جائے, چاہے وہ نثر کے ذریعے آپ کو دیا جائے, سیرت کے جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ نبی کی زندگی کی جو چیزیں آئے ہم ان کو اپنانے کی فکر کریں. اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.